تحریم یہ صورت حقوق الزوجین کو زیادہ بیان کرتی ہے، اور ہر ایک دوسرے کا جو خیال، چونکہ طلاق سے کے متعلق یہ بھی ہے حقوق ایک دوسرے کے جو پورے ہوں گے، خوبیاں اور فائدے ایک دوسرے کو دیے جائیں گے۔ شان نزول میں دو قسم کے واقعات رکھے جاتے ہیں۔ ایک ماریہ قبطیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کے دن اور ان کی جگہ میں صحبت اختیار کی، اس پر پھر صاحب باقی ازواج مطہرات نے ایکشن لیا۔ لیکن اس سے زیادہ اچھی بات جو ہے وہ انشاءاللہ یہ ہے، بخاری کی 67 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے پاس شہد پیتے تھے، اور پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں ان کے دو گروہ تھے، ایک حفصہ اور عائشہ کا اور ایک زینب وغیرہ کا۔ تو سکنوں میں چیز عموماً ہوتی ہے، تو وہاں ان کو تکلیف ہوئی تھی۔ عائشہ اور حفصہ وغیرہ نے مشورہ کیا کہ یہاں یہ جانا ان کا بند کروانا ہے، اور طریقہ یہ سوچا کہ آپ کے پاس وہ آئیں یا میرے پاس آئیں، تو ہم نے کہنا کہ آپ نے مغافیر کھائی ہے جو بدبودار بوٹی، تو چونکہ رسول اللہ پھر بدبو کو بہت ناپسند کرتے ہیں تو شاید بھی نہیں چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے جب حفصہ کے پاس آئے تو ہم نے کہا کہ مغافیر نہیں مانا تو شہد پیے، لیکن ساتھ کہا، بخاری کی ایک روایت میں ساتھ یہ ذکر ہے 66-91 میں انہوں نے کہا کہ جی آپ کسی کو بتائیے گا نا اس معاملے کا، لیکن اندر میں یہ نہیں پیوں گا، ورنہ اعود الیہ۔ ایک رات میں یہ الفاظ 62-67۔ تو پھر جب وہاں آیا تو وہاں بھی یہی بات آئی، تو انہیں پھر پکا کہا کہ آج کے بعد سے میں شاید نہیں پیوں گا اس سے، تو بلکہ انہوں نے خود کہا کہ شاید آپ نے شاید تو پیا، لیکن وہ شاید کی مکھی اس درخت سے پودے پر بیٹھ گئی ہوگی، وہ کھایا ہوگا، اس لیے بدبو آ رہی، حالانکہ بدبو نہیں تھی۔ اللہ نے پھر آیت نازل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کیوں ایک حلال کو حرام کر سکتے ہیں؟ حلال اور حرام کا حق اللہ کا ہے، رسول بھی تب حرام حلال کرے گا جب اللہ کا حکم ہوگا، اس کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر عام بندہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ خود سے حلال حرام؟ اور پھر آپ جا کے عورتوں کو بھی ڈانٹا، بیویوں کو بھی، کہ آپ کیوں نبی رسول کو انداز سے پریشان کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم، آپ کو حرام کرتے ہیں، ما اس چیز کو حل اللہ لک، جو اللہ نے تمہیں حلال کی، تبتغی مرضات ازواجک، آپ تلاش کرتے ہیں مرضات ازواجک، بیویوں کی رضامندی، کہ بیویاں ناپسند کی آپ نے چھوڑ۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین غفور الرحیم، معاف کرنے والے ہیں، کرنے والے ہیں۔ جہاں بھی اللہ اپنے رسول کو تھوڑا ڈانٹیں گے، ساتھ ہی بخشش کا بھی کہہ دیں گے واللہ غفور الرحیم، تاکہ شان کم نہ ہو۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اب جو خود پر حرام کر دی قسم اٹھائی تو کا کفارہ۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا تمہارے لیے تحلۃ کفارہ، اور کھولنا اور توڑنا، ایمانکم تمہاری قسموں، تمہاری قسموں، قسم توڑ کر کفارہ دیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت پڑھی، بندہ قسم اٹھائے اور اس کے اندر خیر نہ ہو تو کفر عن یمین وعطیہ الذی ہو خیر، کفارہ دے اور اچھے کام کو کر لے۔ اللہ مولاکم، اللہ تمہارا کارساز ہے، ولی هو الحکیم العلیم، هو العلیم الحکیم، اللہ العالمین خوب جاننے والا، خوب حکمتوں والا۔ وَإِذَا سَرَ النَّبِيُّ، اور جب سرگوشی کی نبی نے، وہی بات ایسا کی حدیث میں ہے نا، وَإِذَا سَرَ النَّبِيُّ لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتَ عَصْرًا، یہ مراد ہے، بل شربت عصرا، انہوں نے کہا اپنی بیوی سے کہ میں نے شہد پیا ہے، یہ مراد۔ وَإِذَا سَرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، حدیث توجہ سے رہے گی آپ کی، اور جب سرگوشی کی چھپ کر کہا نبی علیہ السلام نے اپنی بعض بیویوں سے، حفصہ یا عائشہ، حدیث آباد، بلکہ حفصہ ہی زیادہ بہتر، ان سے کہا تھا کہ فَلَا تُخْبِرُوا بِذَٰلِکَ، حتیٰ کسی اور کو نہیں بتانا۔ روایت اپنے پیچھے پڑھی نا، بخاری کی 66 اور 91 نمبر، کہا کسی اور کو نہ بتانا۔ وَإِذَا سَرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب سرگوشی کی نبی علیہ السلام نے اپنی بعض بیویوں سے بات کی، حفصہ سے کہا، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، جب انہوں نے خبر دی اس بات کا، حفصہ کو بتایا، اور انہوں نے رات جو ہے افشا کر دیا، عائشہ کو بتا دیا۔
وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے ظاہر کر دیا نبی علیہ السلام پر اس بات کو. نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ حفصہ نے تو یا بیوی نے تو بات آگے پہنچا دی ہے. عرف بعضه وعرض عن بعض باتیں اس نے بتلائیں نبی علیہ السلام نے ان کو، وعرف عن بعض، اور بعض سے اعراض کیا نہیں بتائی، چونکہ تاکہ شرمندگی نہ ہو. آدھی بات کچھ بتائیں کچھ چھوڑ دیں. فلما نبأها، پس جب نبی علیہ السلام نے انہیں خبر دی بھی ان باتوں کی. فلما نبأها، جب خبر دی ان باتوں کی، یعنی حفصہ نے نبی علیہ السلام کو دی. عفوا، فلما نبأها، جب خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں حفصہ کو بھی ان باتوں کی، تو قال، وہ کہنے لگی من انبأک ھذا، کس نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں کہ میں نے عائشہ کو آگے بات بہت پہنچا دی ہے، وہ کیا خبر؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، کہاں مجھے خبر دی ہے اس اللہ نے جو علیم ہے، خوب جاننے والا اور خوب خبردار ہے. یا ذرا پھر سماعت فرمائیے، زمین تھوڑی سی مشکل ہے. یہ جو میں نے آپ کے ساتھ روایتیں پیش کی ہیں نہیں بلانی، اس لیے میں نے پیش کیا کہ بعض یہاں ماضی کا قصہ لاتے ہیں اور وہ زیادہ نہیں فٹ ہوتا، یہ قصہ یہاں زیادہ فٹ ہوتا ہے. وَإِذَا سَرَ النَّبِيُّ، اور جب سرگوشی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، سرگوشی کیا تھی؟ روایت نمبر 52-67 کے اندر عائشہ فرماتی ہیں کہ بل شربت عسلا، یہ سرگوشی کی میں نے شرب پیا ہے. وَإِذَا سَرَ النَّبِيُّ، جب سرگوشی کی نبی علیہ السلام نے إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اپنی بعض بیویوں سے، حفصہ کو کہتے ہیں حدیث البات کی سرگوشی. فلما نبأت به وأظهره الله، اور جب خبر دی حفصہ نے بیوی نے بھی اس بات کی، یعنی عائشہ کو وغیرہ، وأظهره الله، اور اس بات کو ظاہر کر دیا، بتایا اللہ نے، علیہ آپ پر، عرف بعضه، بعض باتیں بتائیں، وعرض عن بعض، اور بعض سے نبی علیہ السلام نے اعراض. فلما نبأها، پس جب نبی علیہ السلام نے حفصہ کو خبر دی بھی اس بات کی کہ آپ نے بات آگے پہنچا دی، قال، فرمایا حفصہ وغیرہ نے، من انبأک ھذا، آپ کو کس نے خبر دی؟ قال، فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علیم الخبیر ذات نے جو ہے وہ خبر دی ہے. ان سے کہا تھا یہ جو الفاظ ہے فلا تخبرنی بذلک احدا، یہ بھی آپ نے یاد رکھنے سے بخاری کی 66-91 نمبر حدیث میں. ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ اختیار کرو اللہ کی طرف، فقد صغت قلوبکما، یقیناً ٹیڑے ہو گئے تھے قلوبکما، تم دونوں کے دل، کیسی پلاننگ تم نے کی. وان تظاہرا علیہ، اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو اس نبی کے خلاف، اگر تم اس کی مخالفت کرو تو اللہ اس کی مدد کو کافی ہے. فإن اللہ، مجھے اللہ رب العالمین ہوا مولا، مولا ہے اس نبی دوست ہے، وہ جبریل، اور جبریل بھی، وصالح المؤمنین، اور مومن جو نیک مومن ہے وہ بھی اس کے دوست. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے اس کے بعد وہ بھی مددگار ہے ظہیر. عسیٰ ربہ، قریب ہے کہ اس کا رب اللہ نبی علیہ السلام ان طلقکن، کہ وہ تمہیں طلاق دے دے. قریب ہے کہ رب کیا کرے؟ ان یبدلہ، اس کا تعلق اس سے، ان یبدلہ، کہ بدلے میں نے اس نبی کو ازواجا بیویاں، خیرا منکن، بہتر تم سے، مسلمات، اچھی بیویوں کی نشاندہی آیتیں کرتی ہیں. مسلمات، مسلمان و پاکدام، مسلمان اور عاجزین کی ساری اختیار کرنے والی ہوں، جھک جانے والی ہوں، تابعدار ہوں، مسلمان ہوں، مؤمنات مومنہ ہوں، قانتات اطاعت گزار ہوں، فرمانبردار ہوں اللہ کی، تائبات توبہ کرنے والی ہوں، عابدات عبادت گزار ہوں، سائحات اور روزے رکھنے والی ہوں، ثیبات اور جو پہلے خامن رکھنے والی بیوہ شیوہ ہوں، اور بکارا اور باکرہ ہوں. اللہ نے پھر باکرہ اور سیبہ سبھی دے دیں گے. اور پھر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بلکہ رکوع کبیر کرتے ہیں میرے خیال سے. یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، قوا انفسکم، تم بچاؤ خود کو، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو، نارا، آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اس کا یہ آخری رکوع مجھ سے کچھ زیادہ باقی ہے. اس کا موضوع وہی ہے کہ ایک کنبہ، خاندان اور قبیلہ اپنے
ایک دوسرے کے حقوق کی کمپلیٹ ادائیگی ہو. اور اس آیت میں ایک بہت بڑا جو حق ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ہم عموماً اسے تو حق سمجھتے ہیں کہ جی بیوی کو خرچہ دینا ہے اور اس کی ضروریات پوری کرنی ہے، اسی طرح ایک بچے کی ضروریات اور کھانا پینا اور علوم و فنون. لیکن یہاں اللہ نے اس سے ہٹ کر ایک بڑا تصور دیا ہے اور بڑا حق بتایا اور سمجھایا ہے. فرمایا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، خود کو اور اپنے اہل و عیال اسے آگ سے اور جہنم سے بچاؤ. یعنی اصل مستقبل اور فیوچر کی فکر کرو اور فقط اپنے ذہنوں میں 30 40 50 60 سالہ زندگی کا تصور لے کے بے فکر نہ رہو. کھانا پینا اور پھر چھوٹی سوچ، کمرہ، واش روم، چھت سوچ ہوتی ہے لوگوں کی، یہ نہیں. اس سے بڑی بات ہے سوچو کہ اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اسی طرح بیویوں کو جنت کے اہل بناؤ. یہ اصل تصور ہے، ایک خاندانی نظام کا اور میاں بیوی کے تعلق کا اصل ہدف. یا ایھا الذین آمنوا لوگ جو ایمان لائے ہو، قوا بچاؤ انفسکم خود کو مقدم ہے خود کا نفس، حتیٰ کہ قرب قیامت جب بالکل کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کوئی فائدہ نہ ہوگا تو ودع امر العامہ، لوگوں کے معاملات چھوڑیں اور اپنی فکر کریں. اگر ایک بندہ خود جہنم کو جا رہا ہے، اس کے سارے بچے اور اہل و عیال اور لاکھوں اور کھربوں کی دنیا اس کی بنا جنت جاتی ہے، تو پھر بھی اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ خود جہنم جائے اور وہ جنت چلے جائے. نہیں، خود کا تقدم اور تقدیم جو ہے یہ ہر چیز سے ضروری ہے. قوا انفسکم خود، اور اس کے بعد پھر وہ اہلیکم اپنے اہل عیال نار آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ. کون سی آگ؟ وہ چھوٹی سزا ہوگی نہیں. وقودها الناس والحجارہ، اس کے ایندھن ہی یہی جانے والے ہیں انسان لوگ. وقودها الناس والحجارہ، یہ عجیب آگ ہے. دنیاوی آگ گیس کی، لکڑی کی، زیادہ سے زیادہ اس میں بندہ جلایا جائے گا، لیکن آگ اس کی نہیں ہوگی. وہ آگ ہی اسی انسان کی. وقودها الناس والحجارہ، اور پتھر. پیچھے آپ نے پڑھا حجارۃ الکبریت وغیرہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہوں گے حجارت. یہ بڑی عجیب آگ ہے کہ پتھر جنا میں چولہا اس کا بنا لیا جاتا ہے، ایسی اور چیز ہے، کچن بن جاتا ہے پتھروں کا، لیکن آگ ہی پتھروں کی ہو، یہ تصور انسانوں نے نہیں دیکھا. علیہا ملائکۃ غلاظ. پھر ہوتا دنیا میں کہ جیل تو بڑی سخت ہے، یا جیل چلا گیا بندہ اور سخت جیل تھی، لیکن جو جیل والے ہیں وہ اپنے نکلنا کیا کہ خرچہ پانی دیا، اور معاملات ہو گئے، نرمیاں سختیاں ہو گئی. نہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ، اس پر فرشتے ہوں گے غلاظ. ہوتا ہے نا کہ بندہ کوئی پیسہ ویسا نہ دیا آپ نے، بندہ رحم دل، شفقت کر گیا. غلاظ ترش مزاج ہے جن کے. اور بندہ ترش مزاج تو ہے، ہر بندے سے لڑائی جھگڑے لگے رہتے ہیں، لیکن ہر ایک سے مار کھا جاتا ہے. یہ بھی کرنا سے لڑنے نہیں آتا، طاقت اس کی نہیں ہوتی. تو یہ بھی نہیں ہے، بلکہ شداد و سخت. یعنی جہاں مزاج میں سختی ہے وہاں بدن بھی پھر سخت اور طاقتور ہے. ملائکۃ غلاظ، ایسے فرشتے اس پر مقرر ہیں جو کچھ نرمی نہیں کریں گے. غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم. بعض اوقات یہ ہوتا ہے جج صاحب نے آرڈر کیا کہ یہ بس بڑی سخت ریمانڈ دینی ہے، اور اگلا سر ہلا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے سر جی، اور پھر اس کے بعد جی اپنی مرضی کر دیتا ہے یا کچھ خرچے لے کر ڈسمس کر دے گا معاملات.
فرشتے ایسے نہیں ہیں کہ اللہ نے سختی کا کہا اور پھر نرمی کرے، لا یعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ نے انہیں حکم دیا اس میں نافرمانی ان کی نہیں ہوتی اور اس پورا کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ نے انہیں حکم دیا، ما امرهم۔ بعض اوقات پھر اگلی بات وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بندہ آپ کی بات مخالفت بھی نہیں کر رہا لیکن مطابقت بھی نہیں کر رہا، موافقت بھی نہیں کر رہا، کہہ رہا تھا ٹھیک ہے جی کرتے ہیں، سر ہلا لیتا ہے سر جی بے فکر ہو، لیکن پھر یہ ہے کہ جو کہا گیا نہ اس کی مخالفت کر رہا نہ موافقت کر رہا، اپنی مرضی کر دی، کوئی اور کر دیا۔ فرشتے ایسے نہیں ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے اور کام جو کہا گیا اسے چھوڑتے بھی نہیں، بلکہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کرتے وہی ہیں اس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہ بڑی سخت اور ڈراؤنی آیت ہے، ایمان سے تعلق رکھتی ہے۔ جب ایمان قوی ہو تو بہت ہولناک یہ آیت ہے، ہر ایک جملہ ہی اس کا تشریح طلب ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ دوبارہ ذرا سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، لوگوں جو ایمان لائے، حقوق بچاؤ انفسکم، خود کو، یہ اللہ کی دھمکیاں کوئی مذاق نہیں ہے، دنیائی معاملات، خود کو، اہلیکم، اپنے اہل کو، نار ساک سے، وقودھا الناس، اس کا ایندھن لوگ ہیں، والحجارہ، پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ، محل بڑا سخت اور بندے بھی بڑے سخت مقرر، علیہا ملائکۃ غلاظ، اس پر فرشتے ہیں، بندے نہیں فرشتے ہیں سخت، غلاظ ترش مزاج والے ہیں، سخت مزاج، شداد سخت گیر اور طاقتور ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ انہیں حکم دے اس کی نافرمانی بھی نہیں کرتے اور اپنی مرضی بھی نہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کرتے وہ ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں من جانب اللہ، اسی کو کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اب کافر جب یہ معاملات دیکھے پریشان ہو گئے، کافر ہی ہے اللہ کا باغی، اس لیے وہاں عذر و معذرت، رونا دھونا، محنت ترلے شروع ہو گئے۔ تو یا ایھا الذین کفروا، ولو جو کفر کیا، لا تعتذروا اليوم، یا ایھا الذین کفروا، ولو جن نے کفر کیا، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن کوئی معذرت عذر نہ کرو اور نہ قبول ہے، انما تجزون، قبول تو کیا کرنے کی اجازت نہیں ہے، بس خاموش، انما تجزون ما کنتم تعملون، کوئی ظلم بھی نہیں ہے، انما تجزون، بے شک تم بدلہ دیے جاتے ہو، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے، اپنے اعمال ہی ہیں، تمہیں سزا مل رہی ہے، لہذا کوئی عذر معذرت کی گنجائش نہیں ہے، کرنے کی نہیں ضرورت۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، قرآن کا بھی انداز آپ نے سمجھا کہ آخرت کی ہولناکی اس انداز سے بیان کرے گا کہ آپ کو اٹھا کے کھڑا ہی کر دے گا اور یک دم پھر باہر نکالے گا کہ نہیں آنکھ کھل گئی، خواب ختم، یہ دنیا ہے، فی الحال آپ کے پاس ٹائم ہے، فی الحال آپ اس میدان کے اندر اترے نہیں ہیں، لہٰذا کچھ چینجنگ کی کوشش۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ رب العالمین کی طرف، رجوع کرو، توبۃ نصوحا، تو پھر ہماری نہ ہونا نارمل اور بس کھلواڑ قسم کی، توبۃ نصوحا، نصوح عربی میں کہتے ہیں لبن ناصح، نصیحت اور نصح اس میں عمدگی اور پیور کا معنی پایا جاتا ہے، بالکل خالص توبہ، لبن الناصح، خالص دودھ کو کہتے ہیں، توبۃ نصوحا، بالکل خالص توبہ جو اللہ کی رضا کی خاطر ہو، کوئی مقصد دنیاوی نہ ہو، وہ پھر پکی ہو، بندہ رک جائے گناہوں سے۔ عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ممکن ہے کہ تمہارا ان یکفر عنکم سیئاتکم، درگزر کرے تم سے تمہاری خطاؤں کی سیئات، گناہ بخش دے، اور ساتھ پھر پڑھا آپ نے کہ کفر میں چھپانے کا معنی بھی ہے، پردے ڈالے، وادخلکم جنات، اور تمہیں داخل کرے جنات۔ بعض اوقات بندے کے گناہ جرم تو بخش دیا گیا، اور ٹھیک ہے جی آپ کو سزا نہیں دیتے، لیکن مثلا نوکری بھی چلی گئی، یا یہ ہے کہ جی بس کوئی فائدہ ہی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے سزا بھی نہیں ہے لیکن نعمت بھی نہیں ہے، نہیں، اللہ سزا نہ دی اور نعمت ملی ہے، انعام ملا، وادخلکم جنات تجری من تحت الانہار، تو داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ان باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یوم لا یخزی اللہ النبی، جس میں اللہ رب العالمین رسوا نہیں کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان، جو نہیں رسوا کرے گا اپنے نبی کو، الذین آمنوا معہ، جو ساتھ ایمان لائیں۔ اب ہم رسول اللہ کے ساتھ تو ہے نہیں کہ ایمان لیں، ہمارے لیے رسول اللہ کی سنت ہے، جو رسول اللہ کی سنتوں اور ان کی راہوں سے جڑ گیا،
اللہ اسے رسوا نہیں کرے گا. بہت بڑی خوشخبری ہے متبعین سنت. نور میں صحابین ایدیہم، ہم نے بات کی سورہ حدید میں کہ نور چاہیے انسان کو. دنیاوی سفر کو طے کرنے کے لیے نور چاہیے، ایمان کا نور، اور آخر میں بھی چاہیے انسان کو. تو نور میں صحابین ایدیہم، ان کا نور جو ہے دوڑ رہا ہو. اور یہ نور جو ہے یہ پھر ایمان سے اوپر کی بات ہے کہ بندے کا ایمان اس قدر مضبوط ہوا کہ وہ چمک دمک اس نے شروع کر دی. یہ ہے نا، ہوتا ہے نا ایک چیز، آپ نے جوتا مثلا صاف کیا اور اچھا آپ نے صاف کر دیا، گندگیاں اس پر نہیں ہیں. ایک یہ کہ آپ نے ٹھیک ٹھاک محنت کی اور اس کو چمک بھی لگنے لگی اور چمکیلا ہو گیا. یہ ہے کہ ایمان بندے کا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کی روشنیاں ہونے لگے اور اس سے روشنیاں بکھرنے لگے. نور میں صحابین ایدیہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے ہوگا. ایمان دائیں جانب، آگے ہوگا دائیں جانب ہوگا. بائیں کا تذکرہ یہاں بھی نہیں ہے، پیچھے بھی نہیں. یقولون ربنا، چونکہ خیر کا نور، یقولون کہیں گے ربنا ہمارے اتم لنا نورنا، کمپلیٹ کیجیے ہمارے لیے ہمارا نور. واغفر لنا، ہمیں بخش دیجیے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے. نور بھی کمپلیٹ فرما اور ہماری بخششیں بھی کر دے. یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، جہاد کیجیے کفار سے، والمنافقین، منافقوں سے، وغلظ علیہم، اور سختی اختیار کیجیے. عقیدہ الولاء والبراء، سختی کرنی ہے کفار اور منافقین سے، دونوں پر سختی ہے. ان خاص طور پر منافقین سے عموماً سختی ہے، اور عمومی حالات میں منافق سے جہاد نہیں ہے. کچھ صورتوں میں ہے، ہم پیچھے سورہ نساء میں تفصیل پڑھ رہے ہیں کہ منافق سے بھی کچھ صورتوں میں جہاد ہے. خاص طور پر جب وہ بالفعل کافر کی صف میں کھڑے ہو کر اس کا مددگار ہے تو بالکل پھر ہوگا. اور اسی طرح کچھ اور شکلیں ہیں. سورہ نساء نے 3-4 شکلیں بنائی تھیں. والمنافقین وغلظ علیہم، سختی کر دی ہے. شدہ علی الکفار رحماء بینہم، ومأواہم جہنم، کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وبئس المصیر، بہت بری جگہ ہے جانے کی. ضرب اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں. ضرب اللہ بیان کرتے ہیں مثلا مثال. ہم نے بات کی ہے کہ جب ضربہ کے لفظ مثال کے ساتھ آئے پھر معنی بیان کرنا ہوتا ہے. ضرب اللہ نے بیان کیا، اللہ بیان کرتے ہیں مثال للذین کفروا، ان لوگوں نے کفر کیا. پہلی مثال امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی، امرأۃ لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی. یہ دونوں شوہر ان کے نبی ہیں اور بیوی جو ہیں کافرہ ہیں دونوں. چونکہ سورہ تحریم جو ہے زوجین کے معاملات کو بیان کرتی ہے نا، تو اشارہ ہے کہ اپنے اعمال ہیں، اپنے اعمال کی بنائی بندے کی بچت ہو سکتی ہے. کوئی بیوی مطمئنہ کرنا بیٹھے جی میرے شوہر صاحب تو فلانے ہیں، تاکہ نبی بھی اگر ہوں گے اور خود کے اعمال نہیں ہیں نجات نہیں ہوگی. اور اسی طرح کوئی شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیوی بڑی نہیں کہ میں جنت چلا جاؤں گا. نہیں، اپنے اعمال جب اس قابل ہیں کہ وہ کسی کی سفارش کو قبول کرتے ہوں پھر کسی کی سفارش ہوگی. اگر اپنے اعمال اس قابل نہیں ہیں پھر سفارشوں کا تصور نہیں ہوتا. ہم نے پیچھے بات کی تھی دنیاوی اخروی سفارش کس کی کرنی ہے اور کون سی کرنی ہے اور کس نے کرنی ہے. یہ بنیادی اس کی 3 شرائط ضروری ہیں. ہر ایک میں توحید کا ہونا ضروری بندے اور دیگر چیز اپنے عمل. کانتا تحت عبدین من عبادنا، یہ دونوں تھی نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط کی. تحت عبدین من عبادنا، دو بندوں میں سے جو ہمارے بندے تھے ان کے تحت تھی. تحت عبدین، 2 بندوں کے تحت تھی، من عبادنا جو ہمارے بندوں میں سے، مانے کہ ہمارے اس کے فرمان صالحین، ہمارے نیک بندوں میں سے، عمدہ ترین اعلیٰ ترین نبی ہیں ان کی بیوی ہیں. لیکن فخانتہما، ان سے خیانت کی. پیچھے آپ نے عبداللہ بن عباس کا قول پڑھا کہ خیانت نبی کی بیوی کبھی بھی اخلاق کی خیانت نہیں کر سکتی کہ وہ بد کردار ہے، بلکہ فخانتہما، اور جو کفر اور ایمان کی خیانت ہے، کافرہ بنی ہے. یہاں سے پھر یہ سمجھ آتی ہے ہم خیانت اس کو تو سمجھتے ہیں کہ جب بیوی کو پیسے دیے تھے اس نے خرچ کر دیے، کسی کو دے دیے اور اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں. لیکن یہ خیانت ہم کم تصور اس کر لیتے ہیں کہ دین اور دین کے اندر کمیاں اور مسائل ہوں. فخانتہما فلم یغنیا عنہما من، یہی اصل خائنہ بیوی ہے جو دیندار نہیں ہے اور دین کے اندر مسائل پیدا کرتی ہیں، خود کی اور اسی طرح اولاد کی. آپ فخانتہما، دونوں نے خیانت کی ان سے. لیکن فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، فلم یغنیا، اس دونوں نے کفایت نہ کی ان دونوں سے، فائدہ نہ دی ان دونوں کو، من اللہ شیئا، کچھ بھی فائدہ پھر نبی ہو کر نہ دے سکے. آپ نے پیچھے مسلم کی روایت پڑھی، من بط بعمل شبیہ نسب، اس کا عمل اسے پیچھے کر دے، اس سے اس کا حسب و نسب نہیں آگے لے کے آ سکتا.
یا 100 دفعہ شاہ جیوں اور غوث اعظم کے دائیں پاؤں دباتے رہے ہوں دائیں پاؤں تو جنت نہیں جائے گا. وقیل ادخل النار مع الداخلین، وقیل ادخل النار، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ، کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ تم دونوں النار آگ میں، مع الداخلین داخل ہونے والوں کے ساتھ. باقی بھی تمہاری طرف دنیا جا رہی ہے تم بھی جاؤ. وقیل ادخل النار مع الداخلین، یہ پھر اشارہ ہے کہ اور بھی دنیا جائے گی، صرف یہ نہ ہوگا. وَصَرَفَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ، اللہ نے بیان کی ایک مثال لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں. امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال. اذ قالت، جب کہا رب ابن لی، بنائیے میرے لیے رب عندک اپنے پاس بیتن ایک گھر فی الجنہ، جنت میں. یہ اللہ کی شان ہے. وہ نبیوں کی بیویاں ہیں اور جہنم چلی جاتی ہیں، اور وہ فرعون میں سے ظالم اور جابر کی بیویاں اور جنتی ہو جاتی ہے. عمل ہے نا. آمنوا امرأۃ فرعون، یہ پھر اللہ کی شان کہ چاہیں تو فرعون کی بیوی کو ہدایت اور چاہیں تو نبی کی بیوی کو گمراہ کر. اذ قالت، جب کہا کی بیوی نے رب ابن لی، اے رب بنائیے میرے لیے عندک اپنے پاس بیتن گھر فی الجنہ، جنت میں. نیک بیوی، اچھی بیوی بہت بڑی عطا ہے رب العالمین کی. لیکن یہ فرعون کی بدبختی تھی، اس سے مستفید نہیں ہو سکا، فائدہ نہیں ہو سکا آخرت کا اس بیوی کو. شاید جو تھوڑی بہت معرفت فرعون کو تھی اللہ کی، شاید اس بیوی کی وجہ سے ہوئی، لیکن بندہ مکار تھا اور ظالم اور جابر تھا. اب دنیا کلها متاع وخیر متاع المرأة الصالحہ، مسلم کی حدیث کہ دنیا فائدے ہی فائدے ہیں سارے، سب سے اہم ترین اور بہترین متاع اور فائدہ جو ہے یہ نیک بیوی ہے. ونجنی من فرعون، اور نجات دیجیے مجھے فرعون سے، ظالم تھا، عمل ہی اس کے عمل اور کام سے. ونجنی من القوم الظالمین، نجات دیجیے مجھے ظالم قوم سے، ظالموں سے بچا. ومریم ابنۃ عمران، اور اسی طرح دوسری، لیکن 2 مثالیں اللہ نے بیان کی. 2 مثالیں جو ہیں بری عورتیں جو نیک لوگوں کی بیویاں ہیں، اور 2 جو ہیں وہ نیک عورتوں کی ہیں. ایک ان میں سے وہ جو ظالم اور جابر اور کافر کی بیوی ہے. ومریم ابنۃ عمران، اور مریم بنت عمران، التی احسنت فرجها. یہاں دیکھیں مریم کا واقعہ ہے بھی اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو بلا شوہر کی جنت چلی جاتی ہے. ایمان ہے نا، ایمان سے نجات ہے. شوہر اگر فرعون ہے خود ٹھیک ہے اور جنت جائے گی، اور اگر شوہر ہے ہی نہیں کسی عورت کا اور ٹھیک ہے تب بھی وہ جنت جائے گی. ومریم ابنۃ عمران، مریم بنت عمران، التی احسنت فرجها، اس نے پاک کی اپنے شرمگاہ کو محفوظ رکھا. کس سے؟ نہ نکاح اور نہ بدکاری. فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے پھونگا اس میں اپنی روح کو، روح ڈالی اضافت تشریفی. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے اس خاص انداز کا جو پیچھے ہم بیان کر چکے اس کی طرف اشارہ. مصدقا بکلمات ربی، انہوں نے تصدیق کی رب کلمات کی، رب کلمات جو ہیں اس کی تصدیق کی. وہ کتبی، اس کتابوں کی، رب کلمات کی بھی تصدیق کی اور رب کی کتابوں کی بھی تصدیق کی. وکانت من القانتین، اور وہ تھی روزداروں اور مطیعین اور نیک لوگوں میں سے تھی. وکانت من القانتین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. كان ان شاء الله يوم 29